اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے جو کل آپ کے سامنے میں نے ذکر کی تھی، اس کا آخری یہ پیراگراف اور آخری حصہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کی فطرت میں حیا رکھی ہے، ہر انسان میں اللہ نے حیا رکھی ہے، ہر بچے میں اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر حیا رکھی ہے، اور ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کتاب الجنائز میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث ذکر کی ہے، کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ آپ نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا دین اسلام پر کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر یہ اور بات ہے کہ آگے چل کر اس کے ماں باپ اس کو یا تو یہودی بنا لیتے ہیں، یا نصرانی بنا لیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں، لیکن اس کی اصل خلقت اور اس کی اصل پیدائش فطرت اسلام پر ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت اسلام میں ایک حیا بھی ہے۔ آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا، جو چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں، ساری دنیا سوری ہوتی ہے اور وہ چیخیں مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور رات جیسے ہوتی ہے فوراً ان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، درمیان میں اٹھتے رہتے ہیں۔ یہ ہے اصل فطرت۔ پھر باہر کا ماحول، ارد گرد کا ماحول، ماں باپ کی تربیت، دیگر خارجی اثرات اور عوامل وہ اس کو دوسری لائن پر لے جاتے ہیں، لیکن اصل فطرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے ہر انسان کے اندر، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر، فطری طور پر حیا کا مادہ رکھا ہے۔ پھر یہ اور بات ہے کہ باہر کا ماحول، باہر کی برے لوگوں کی صحبت، ان کی ہم نشینی، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے ان کی وہ ساری اصل فطرت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے اندر جب حیا رکھ دیں تو اس حیا کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اس حیا کی حفاظت کر کر زندگی کو گزارنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، اور یہ وہ بزرگ ہیں جو طلبہ بڑی کتابوں میں پڑھتے ہیں، وہ جانتے ہیں، عام طالب علم تو نہیں جانتا ہوگا۔ سیاہ ستہ کے جو مصنفین ہیں، سیاہ ستہ کے جو مصنفین ہیں، اب میں جن کا میں نام ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ ان کے بھی استاد ہیں۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داود وغیرہ وغیرہ، یہ جو سیاہ ستہ ہے یہ ان سب کے استاد ہیں۔ ان کا نام ہے عبداللہ بن مسلمہ قعنبی رحمہ اللہ تعالی، عبداللہ بن مسلمہ قعنبی۔ اور کثرت سے امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ تو ان سے بہت زیادہ روایت کرتے ہیں، اور ابو داود پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ جگہ جگہ حدثنا القعنبی، حدثنا القعنبی، یہ قعنبی سے روایت کرتے ہیں امام ابو داود، یہ وہی قعنبی ہے، عبداللہ بن مسلمہ قعنبی۔ ان کے حالات میں بڑی دلچسپ بات لکھی ہے۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ یہ شروع میں ایسے نہیں تھے، یہ شروع میں بالکل ایک عام جیسے غنڈے قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، جس کو چاہا لوٹ لیا، جس کو چاہا مار دیا، جس کا چاہا مال چھین لیا،
جیسے علاقے کا ایک بدماش ہوتا ہے، علاقے کا ایک غنڈہ آوارہ گرد ہوتا ہے، بس یہ اسی طرح کے مزاج کے آدمی تھے۔ دوستوں کی کسی محفل میں یہ بیٹھے ہوئے تھے، پینے پلانے کا دور چل رہا تھا، تو ان کے سامنے سے ایک مشہور محدث امام شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ، وہ ان کے سامنے سے اس مجلس سے گزرے۔ تو جب وہ گزرے تو ان کو خیال ہوا کہ یہ دیکھو مولوی گزر رہا ہے، چلو کچھ کیوں نہ اس کے ساتھ کوئی تفریح کر لیں، جیسا کہ ہمارے زمانے میں بھی ہوتا ہے، کوئی مولوی ملا سامنے سے گزرے تو لوگ جو ہے وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے اس کے ساتھ تفریح کرتے ہیں، کوئی چھیڑتا ہے، کوئی انگلی کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ تو ان کو بھی شوق ہوا کہ یہ مولوی صاحب گزر رہے ہیں تو چلو ذرا ان کے ساتھ تھوڑا سا چھیڑ چھاڑ کریں۔ ان کا یہ گھوڑے پر سوار تھے، ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور لگام پکڑ کر ان سے کہا کہ تم مجھے کوئی حدیث سناؤ۔ انہوں نے کہا کہ میاں یہ حدیث سننے کا یہ بدماشوں والا طریقہ نہیں ہوتا، حدیث سننا ہے اس کا طریقہ ہوتا ہے، اس کے آداب ہوتے ہیں، مجلس میں آتا ہے آدمی بیٹھتا ہے، یہ کون سا طریقہ ہے کہ چلتے راہ جو ہے وہ گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور بدماشی کر رہے ہو کہ مجھے حدیث سناؤ، یہ کوئی طریقہ حدیث کا نہیں ہوتا۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر نہیں سنا ہے تو میں تمہارے ساتھ پھر ایسا ایسا کروں گا، وہی حسب عادت تڑی جیسے دیتے ہیں، نہیں سنا ہے تو پھر دیکھنا تمہارا محشر کیا کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ سہم گئے، انہوں نے تمام واسطوں سے اس ایک روایت اور ایک حدیث ذکر کی، تمام سندوں کے ساتھ وہ حدیث ذکر کی، اور اس حدیث کے آخر میں جو متن تھا وہ یہ تھا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحی ففعل ما شئت، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سے حیا رخصت ہو جائے پھر تم جو چاہو کرو۔ بس یہ ایک حدیث کا سننا تھا، دل کی کایا اچانک پلٹ گئی، ایک دم اچانک پلٹ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے بھی ایسی حدیث زبان پر جاری کی جس کی ضرورت تھی۔ بس فوراً ان سے کہا کہ جی ہاتھ آپ آگے کریں، ابھی تک تو میں مذاق کر رہا تھا لیکن اب میں سنجیدہ ہو گیا ہوں اور میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں، ہر طرح کے گناہوں سے اور یہ بری مجلسوں سے اور برے ہم نشینوں سے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اور آپ کے ہاتھ پر میں پکی اور سچی توبہ کرتا ہوں۔ بس وہ وقت تھا، دل کی کایا پلٹی، اور اس حدیث نے ان کی دل کی کایا پلٹ دی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کے اندر سے حیا رخصت ہو جائے پھر تم اس سے کوئی خیر کی امید نہ رکھو، پھر وہ بڑے سے بڑا بے حیائی کا کام کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے تو اپنی حیا کا سودا کر لیا ہے، اب تو وہ بے حیا بن چکا ہے، جب بے حیا بن چکا ہے تو اب آپ اسے کس چیز کی امید رکھتے ہیں؟ اب آپ وہ جو کرے وہ کم ہے، اس لیے کہ اس نے سودا کر لیا اپنی حیا کا، اب بے حیا بن گیا ہے، تو بس پھر سب کچھ چھوڑا چھاڑا، برے ہم نشینوں کو چھوڑا، اور پھر اس کے بعد دین کا علم حاصل کیا اور سیکھتے سکھاتے اتنے بڑے آدمی بنے، اتنے بڑے آدمی بنے، اتنے بڑے آدمی بنے کہ صحاح ستہ کے مصنفین کے استاد بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کی کایا پلٹ دی اس حدیث سے، جس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تم سے حیا چلی جائے پھر تم جو چاہو کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حیا جو ہے وہ ایک ایمان والے شخص میں یہ بہت بڑا عظیم وصف ہے، اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے حیا جیسی صفت عطا فرمائی ہے تو سمجھ لیں کہ اس کو دنیا اور آخرت کی نعمت مل گئی، اور اللہ نہ کرے اگر آدمی سے یہ چیز سلب ہو گئی، یہ چیز چھین لی، تو پھر اس کے اندر ایک جانور کے اندر، ایک حیوان کے اندر آپ کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا، صرف فرق یہ کہ یہ 2 پاؤں سے چلتا ہے، وہ 4 پاؤں سے چلتا ہے، وہ پھر ایک جانور کی طرح ہے۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا اور خطبے میں ہر جمعے آپ سنتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کامل الحیا، ان کا لقب ہے کامل الحیا۔ ان کا یہ لقب کیوں پڑا اس پر پھر کل بات کریں گے انشاءاللہ، بات ذرا لمبی ہو جائے گی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر حیا والی صفت پیدا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کامل حیا پیدا فرما دے، اور ایسی حیا پیدا فرما دیں کہ یہ حیا ہر طرح کے گناہوں سے اور برائی سے اور منکرات سے اور اللہ کے ناراضگی والے اعمال سے یہ حیا ہمیں روک دے، ہمارے ہاتھوں کو اور قدموں کو اور زبان کو لگام دے دے، اللہ وہ حیا ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا